دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کہاں اور کس کے یہاں ہوئی تھی؟ جب پیارے یوسف اور بنیامین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تو حضرت یعقوب نے دونوں بچوں کو اپنی حقیقی بہن کی پرورش میں دے دیا، جو ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئیں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت یعقوب اپنی بہن کے گھر جاتے اور نور نظر کو دیکھ دیکھ کر آتے تھے۔ جب کئی سال گزر گئے تو یوسف علیہ السلام حسین پیاری پیاری باتیں کرنے لگے، جنہیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تھوڑی سی فرقت بھی گوارا نہ کر سکے۔ بے چین ہو کر اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پیارے یوسف علیہ السلام کی فرقت اب ذرا سی گوارا نہیں، اور چونکہ یہ اب ہوشیار ہو گئے ہیں اور پیاری پیاری باتیں کرنے لگے ہیں، اسی لیے اب مجھے ان کو واپس دے دو۔ آپ کی بہن یوسف کا سوال سن کر بے حد غمگین ہوئی اور صاف انکار کیا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی فرقت ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہ تھی، لہٰذا یوسف کو اپنے گھر لے جانے کے لیے سخت اشارہ کیا۔ آپ کی بہن نے ذرا تعمیل کر کے کہا، اچھا کل اپنے یوسف کو تم لے جانا، میں اسے نلا دھلا کر اور کپڑے وغیرہ پہنا کر بھیجوں گی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے یوسف کو دینے کا وعدہ کر تو لیا، مگر دل کی طرف خیال کیا تو اسے یوسف کی فرقت ایک لمحہ بھی گوارا نہ ہو سکتی تھی۔ فوراً ایک ہیلا یوسف کے روکنے کا دل میں ٹھانا، وہ یہ کہ ایک بابرکت کمر بند جونسا واد فلت خاندان نبوت میں چلا آتا تھا، جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کو پہنچا تھا۔ غرض کی بے کمر بند حضرت یوسف کی کمر میں باندھ کر اوپر سے کپڑے پہنا دیے اور یہ راز سب سے پوشیدہ رکھا۔ آخر دوسرے روز حضرت یعقوب آئے اور باموج بادہ قرعین یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ آپ گھر سے نکلے ہی تھے کہ حضرت یعقوب کی بہن نے اعلان کے ساتھ اس کمربند کی تلاش شروع کی اور کہا کہ افسوس، میرا متبرک کمربند چوری ہو گیا۔ گھر میں سب کی تلاشی لی، پھر یہاں کے تمام قوانِ راستے میں پہنچ کر ایک ایک کی تلاشی لی، سب سے آخر حضرت یعقوب کے مکان پر گئیں اور وہاں سب کی تلاشی لیتے ہوئے سب کے بعد پیارے یوسف کی تلاشی لی تو ان کی کمر مبارک سے کمربند بندھا ہوا پایا۔ چونکہ اس وقت کی شریعت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا اور تلاشی کے وقت وہ چیز اس کے پاس سے برآمد ہوتی تھی تو اس چیز کے مالک کا 1 سال کے لیے یہ چوری کرنے والا غلام بنا لیا جاتا تھا۔ لہذا اس طریقے سے حضرت یعقوب کی بہن نے پیارے یوسف کو 1 سال کے لیے پھر لے لیا اور انہیں بغل میں چھپا کر اپنے گھر لے آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوب سمجھ رہے تھے کہ یوسف معصوم ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو چرائیں۔ یہ صرف میری بہن اس کی مفارقت کو گوارا نہ کر کے ایک ہیلا کیا اور اس بہانے سے میرے یوسف کو لے گئی ہے۔ قضائے کار وہ سال پورا نہ ہونے پایا تھا کہ حضرت یعقوب کی بہن نے انتقال فرمایا اور پیارے یوسف کے سر سے ایک جانثار پھوپھی کا سایہ بھی اٹھ گیا، جنہوں نے پرورش اور محبت میں ماں کو بھلا رکھا تھا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔